الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، جیسا کہ گزشتہ سالوں کے اندر البرہان نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت کی قرآن پاک کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے، اللہ کے کلام کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، دین اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے۔ تو وہ سلسلہ اس رمضان المبارک میں بھی انشاءاللہ جاری ہوگا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جو قرآن نے اس کو بابرکت مہینہ کہا ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں اپنے بندوں پر نازل ہوتی۔ تو وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جو اس مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور بڑی ہی محرومی کی بات ہے، بدقسمتی کی بات ہے کہ انسان اس مہینے سے کما حق کو فائدہ نہ اٹھا سکے۔ ہماری زندگیوں کے اندر کتنے رمضان آئے اور گزر گئے، یہ رمضان المبارک بھی آ رہا ہے اور اسی طرح ہماری زندگیوں سے یہ گزر جائے گا، اور ایک رمضان ایسا بھی ہوگا جو شاید ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ تو اس لیے ہمیں ہر رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے گزارنا چاہیے، بلکہ حدیث میں تو ہر دن کو آخری دن سمجھ کے گزارنے کا حکم ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صبح کریں تو شام کا انتظار نہ کریں، اور جب شام ہو جائے تو آپ صبح کا انتظار نہ کریں۔ تو اس لیے انسان اپنی زندگی کا ہر دن آخری دن سمجھ کے گزارے، اور ہر رات آخری رات سمجھ کے گزارے۔ اگر مجھے آج پتہ چل جائے کہ رات میری زندگی کی آخری رات ہے، یا یہ دن میری زندگی کا آخری دن ہے، تو کتنی اہمیت کے ساتھ میں اس دن کو گزاروں گا، اس رات کو گزاروں گا۔ میری خواہش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ میں اعمال کر لوں اور یہ میری زندگی کے لمحات قیمتی بن جائے۔ تو رمضان المبارک سال کے بعد آتا ہے، اگلے سال رمضان کے موقع پر کون لوگ زندہ ہوں گے ہمیں معلوم نہیں۔ ہمارے دوست احباب جاننے والوں میں کئی ایسے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اور اس رمضان میں وہ موجود نہیں ہیں، وہ اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے ان ایام کو ہم قیمتی بنا لیں۔ تو یہ سلسلہ جو آج سے شروع ہو رہا ہے، یہ بھی اسی لیے شروع ہو رہا ہے کہ ہم ان زندگی کے انتہائی قیمتی دنوں کو کیسے قیمتی بنا لیں۔ ویسے تو ہماری پوری زندگی ہی قیمتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے آپ غنیمت سمجھو۔ ان میں ایک چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تو ہماری ساری زندگی جو ہے وہ ایک پہلا اور آخری چانس ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ملا ہے کہ ہم دنیا میں پہلی دفعہ آئے ہیں اور آخری دفعہ آئے ہیں، دوبارہ ہم دنیا میں نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے ہر دن کو، ہر رات کو، ہر لمحے کو ہمیں دیکھ دیکھ کے گزارنا چاہیے۔ تو رمضان المبارک کے اندر چونکہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس لیے بڑی محرومی کی بات ہے کہ انسان کی زندگی سے رمضان بھی ایسے ہی گزر جائے کہ جیسے عام دن گزرتے، گویا کہ کوئی تبدیلی ہی نہیں آئی ہے، ہمیں کوئی محسوس ہی نہیں ہوا کہ کچھ اور دن آ گئے۔ رمضان المبارک کو خاص طور پر اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے
انسان وقف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ آپ جمعے کے لیے تشریف لائے اور ممبر کی پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے آمین فرمایا، دوسرے پہ قدم مبارک رکھا پھر آمین فرمایا، تیسرے پہ قدم مبارک رکھا پھر آمین فرمایا۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ تھی آج آپ نے 3 دفعہ آمین کا لفظ ارشاد فرمایا جو اس سے پہلے کا معمول نہیں تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے 3 دعائیں کی، 3 بد دعائیں جس کو کہتے، اور میں نے ان تینوں پر آمین کہا۔ ان میں ایک یہ تھی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور پھر اللہ رب العزت سے اپنی بخشش نہ کرے۔ تو اس لیے رمضان المبارک خاص طور پر بخشش کا مہینہ ہے، ہم اللہ رب العزت سے اپنی بخشش اور مغفرت مانگیں۔ تو رمضان المبارک میں کچھ کام ایسے ہیں جن کو ہم نے کرنا ہے، کچھ کام ایسے ہیں جو نہیں کرنے۔ تو آج کے ہم اس درس میں ہم شروع کریں گے کہ کیا کام ہمیں کرنے چاہیے، ہمیں رمضان کو کس طرح گزارنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہم فرائض کا اہتمام کریں، جن میں سب سے اہم فرض نماز ہے جو جماعت کے ساتھ۔ نماز عام حالات میں، عام دنوں میں بھی ہم پر فرض ہے، اور خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینوں کے اندر تو بڑی ہی محرومی کی بات ہے کہ انسان کی جماعت رہ جائے یا نماز رہ جائے اس کی۔ قرآن پاک میں تقریباً ہر سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے ہر جگہ پر، اکثر جگہوں پر بلکہ اقیم الصلاۃ کا لفظ ارشاد فرمایا کہ نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں کا اہتمام کرو۔ کہیں بھی ایک جگہ پر بھی صلو کا لفظ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لو، بلکہ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کا اہتمام کرو۔ تو نماز تو ہم پڑھ لیتے ہیں، کبھی جماعت سے پڑھ لی، کبھی جماعت کے بغیر پڑھ لی، کبھی ٹائم پر پڑھ لی، کبھی ہماری قضا ہو گئی۔ تو اس کو نماز کا اہتمام نہیں کہا جاتا، اقامت الصلاۃ نہیں، نماز کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے، اور جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم اہتمام کریں۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر انسان کی مصروفیات کم ہوتی ہیں، تو انسان خاص طور پر ہم کوشش کریں کہ ہمارے 40 دن تک ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ اگر آج سے ہم شروع کریں تو چند دن یہ ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، اس کے بعد عید کے چند دن ہوں گے، تو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اسے 2 گارنٹیاں ملتی ہیں۔ ایک، اس شخص کو جنت کی گارنٹی ملتی ہے، اور دوسرا، یہ شخص منافق نہیں ہوگا، نفاق سے بری ہونے کی گارنٹی ہے اس کو۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص انعام ہے 40 دن باجماعت نماز پڑھنے پر۔ تو رمضان کے مہینے میں ہم اس کا اہتمام کر سکتے ہیں کہ ابھی سے اگر شروع کریں اور رمضان کا پورا مہینہ اور چند دن مزید رمضان کے بعد، تو 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم نماز پڑھیں۔ تکبیر اولیٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہے تو ہم صف میں شریک ہوں اور شروع سے آخر تک نماز پڑھیں۔ بالفرض اگر کبھی دیر ہو بھی جائے تو رکوع سے پہلے بھی اگر ہم مل جائیں تو تکبیر اولیٰ کا ثواب مل جاتا ہے۔ تکبیر اولیٰ کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلی تکبیر۔ تو باجماعت نماز، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جو نماز جماعت کے بغیر پڑھی جاتی ہے وہ ناقص نماز ہے، کمزور نماز ہے، اس کا ثواب انسان کو کم ملتا ہے۔ اگر جماعت کے ساتھ انسان نماز پڑھتا ہے تو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، 27 گنا، اور اگر اکیلی پڑھتا ہے تو 1 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ پھر ہر نماز کی اپنی فضیلت ہے۔ رمضان المبارک میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ صبح کے وقت میں ہم لوگ سحری کھا کے نیند آ جاتی ہے،
تو اذان ہوئی جلدی سے نماز پڑھ کے ہم سو گئے بغیر جماعت کے، یا بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان سو جاتا ہے پھر اٹھ کر نماز پڑھتا ہے جماعت کے بغیر۔ اسی طرح عشاء کی نماز ہے، چونکہ اس کے بعد تراویح کی نماز ہوتی ہے تو بہت لمبی نماز ہوتی ہے، تو اس لیے ہمارے اکثر نوجوان ساتھی وہ عشاء کی جو جماعت ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں اپنی پڑھ لی یا بعض دفعہ نہ بھی پڑھی۔ تو ویسے تو تمام نمازیں خاص طور پر جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، عام دنوں میں بھی پڑھنی چاہیے، رمضان کے اندر بھی پڑھنی چاہیے، لیکن فجر اور عشاء کی نماز اس کی بہت زیادہ فضیلت احادیث میں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، اسے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے تو اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کی تمام راتوں کو ہم قیمتی بنائیں تو ہمیں خاص طور پر فجر اور عشاء کے جو فرائض ہیں وہ جماعت کے ساتھ پڑھنے چاہیے۔ بعض حضرات ایسا کرتے ہیں کہ چونکہ تراویح کی نماز ہوتی ہے تو شروع میں نہیں آتے، دیر سے آتے ہیں، امام صاحب 8-10 تراویح پڑھ لیتے ہیں، پھر آتے ہیں اور پھر اپنے فرض پڑھ کے پھر تراویح کی نماز میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے، اور جماعت سے نماز پڑھنا یہ فرض جو فرائض ہیں، عام نماز پڑھنا تو فرض ہے، لیکن جماعت سے پڑھنا بھی بعض علماء کے نزدیک واجب ہے اور بعضوں کے نزدیک سنت موقدہ ہے۔ تو تراویح کی نماز سے بھی زیادہ ثواب ہے وہ فرض کی نماز جماعت سے پڑھنے، تو ہم تراویح کی وجہ سے فرض کی جماعت ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ اتنی نماز کون پڑھے۔ تو اس لیے خاص طور پر عشاء کی جو جماعت ہے نا، فرائض کی جماعت، اگر کوئی کمزور ہے یا مسافر ہے، وہ تراویح نہیں بھی پڑھ سکتا، تب بھی اسے فرض کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اس کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں چند جوانوں کو جمع کروں اور ایک شخص کا امام بناؤں، اور پھر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بلا عذر گھر میں نماز پڑھ لیتے۔ تو آپ نے اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ جماعت کی نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ تو رمضان المبارک کے اندر ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری 5 نمازیں وہ فرائض مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ، اور اس کے لیے جو ہی اذان ہو جائے تو ہم فوراً مسجد میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ اذان کے بعد فوراً انسان مسجد چلا جائے اور جماعت کے انتظار میں بیٹھا رہے تو حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گھر سے نکلتا ہے فرض نماز کے لیے تو وہ جب تک راستے میں چلتا رہتا ہے یا وہاں مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو وہ نماز کے اندر شمار ہوتا ہے۔ فرشتہ لکھ لیتا ہے کہ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا تھا، وہ راستے میں جا رہا ہوتا ہے یا مسجد میں انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے، لیکن فرشتہ لکھ لیتا ہے کہ وہ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ تو بڑی فضیلت ہے کہ اذان کے بعد ہم مسجد کی طرف چل پڑیں تو اسی وقت سے ہماری نماز شروع ہو جائے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہوتے تھے، اذان ہوتی تھی آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، ایسا ہو جاتا تھا کہ گویا کہ ہمیں آپ پہچانتے ہی نہیں۔ پھر نماز پڑھ کے ہم تھوڑی دیر وہاں پر بیٹھے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھ کے اس جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تو جتنی دیر بیٹھا رہتا ہے ایک فرشتہ اس کے لیے مسلسل دعا کرتا رہتا ہے، اللہم اغفر لہ وارحم، یا اللہ اس کو معاف فرما، یا اللہ اس پر رحم فرما۔ جتنی دیر باوضو انسان بیٹھا رہتا ہے فرشتہ مسلسل اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ویسے بھی رمضان سے ہٹ کر بھی کہ جو ہی اذان ہو ہم فوراً مسجد چلے جائیں اور نماز کا انتظار کریں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور نماز کے بعد بھی جتنی دیر ہو سکے ہم وہاں پر بیٹھے رہیں،
اور اللہ کے ذکر میں، تلاوت میں، نوافل میں، جس چیز میں بھی مشغول رہیں۔ تو یہ ایک پہلی بات ہے کہ فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ دوسری چیز ہے سنتیں اور نوافل۔ رمضان المبارک کے اندر جو خاص طور پر اہتمام کی چیز ہے وہ سنتیں اور نوافل۔ سنتیں 5 وقت کی 12 سنتیں ہیں جو پانچوں نمازوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ فجر کی 2 سنتیں ہیں، عصر کی ظہر کی 4 سنتیں، پہلے والی 2 بعد کی 6، مغرب کی 2 اور عشاء کی 2، یہ 12 رکعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 12 رکعات کا اہتمام کرے گا اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے ایک محل تعمیر فرمائے۔ تو یہ 12 سنتیں جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، سنت مؤکدہ، ان کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ خاص طور پر فجر کی سنتوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 سنتیں پوری دنیا سے زیادہ قیمتی۔ اس کے علاوہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں۔ عصر کی 4 رکعات ہیں جو عصر کی نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، عام طور پر ہمارے ہاں سستی ہو جاتی ہے، ہم لوگ نہیں پڑھ سکتے۔ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، اللہ اس شخص پہ رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے۔ تو یہ عصر کی جو 4 سنتیں ہیں یہ آپ کی دعا ہے کہ اللہ اس شخص پہ رحم فرمائے کہ جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ نوافل ہیں جن کا رمضان المبارک میں خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ ان میں سب سے افضل جو نماز ہے نوافل میں وہ تہجد کی نماز۔ قرآن نے کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ رات کو آپ تہجد کا اہتمام فرمائیں اور یہ آپ کے لیے نفل ہے، اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو مقام محمود تک پہنچائیں گے۔ تو انسان اگر دنیا میں کوئی مرتبہ چاہتا ہے، دینی یا دنیاوی دونوں، تو اسے تہجد کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ تہجد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک یا ٹائم داخل ہونے تک فجر کی نماز کا جتنے بھی نوافل پڑھے جاتے ہیں وہ سارے تہجد شمار ہوتے ہیں۔ تو تہجد کے لیے سب سے افضل جو وقت ہے وہ تو آخری وقت ہے۔ رات کے شروع حصے میں بھی انسان پڑھ سکتا ہے، درمیان میں بھی پڑھ سکتا ہے، اور آخری حصے میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تو آپ کی تہجد کے بارے میں، تو انہوں نے جو آپ کے تہجد کو بیان فرمایا تو اس میں 8 رکعت تھی، کہ آپ عام طور پر 11 رکعت پڑھتے تھے تہجد، رمضان ہو یا غیر رمضان، تو تہجد کی آپ 11 رکعت پڑھتے تھے، جن میں 8 رکعت تہجد کی ہوتی تھی اور 3 رکعت وطر ہوتے تھے۔ تو اس لیے تہجد کی جو 8 رکعت ہیں ان کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ انسان سحری کے وقت میں تہجد کا اہتمام کرے۔ رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی انسان تہجد کا خاص طور پر اہتمام کرے، اور تہجد کی نماز لمبی پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے تہجد کی، اس کے اندر کئی سپارے، کئی صورتیں آپ پڑھا کرتے تھے، اور لمبا رکوع اور لمبا سجدہ ہوتا تھا۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے جتنے بھی نوافل اور سنتیں ہیں، جب امام جماعت سے نماز پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ مختصر نماز پڑھاتا ہے۔ احادیث میں بھی ہے کہ انسان جب امام ہو تو وہ مختصر نماز پڑھائے، کیونکہ جماعت کے اندر بوڑھے، کمزور، ضعیف، ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے جلدی جانا ہوتا ہے، لیکن اکیلی نماز انسان پڑھے تو انتہائی لمبی نماز پڑھے۔ تو اس لیے اگر ہم نوافل پڑھتے ہیں تو لمبا قیام کریں، جو صورت ہمیں یاد ہے، سورہ یاسین یاد ہے، کوئی اور صورت ہے وہ پڑھیں، اور لمبا رکوع کریں، اس کے اندر تسبیحات، احادیث میں سبحان ربی العظیم کے علاوہ بھی کچھ تسبیحات آتی ہیں، ان کا اہتمام کریں۔ سجدوں کے اندر لمبی تسبیحات کریں، دعائیں مانگیں، عربی زبان کے اندر آپ سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں، رکوع سے اٹھنے کی دعائیں ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان کی دعائیں ہیں، تو ان کو یاد کر کے احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے اور ان کو نوافل میں، سنتوں میں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نوافل جو پڑھیں تو ان میں
بجائے اس بات پر ہم توجہ دیں کہ زیادہ رکعتیں ہوں، ان میں ہم ان کا معیار اچھا کریں، 2 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، لیکن انتہائی لمبی ہو، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، کہ ہم ترازو کو رکھیں گے، تو ترازو سے ہمارے اعمال کو تولا جائے گا۔ قیامت والے دن ہمارے جو اعمال ہیں یہ گنے نہیں جائیں گے، ان کا وزن کیا جائے گا، ان کو تولا جائے گا کہ کتنا عمل ہے۔ تو اس لیے ہمیں بعضوں کی 2 رکعت جو ہے وہ کسی کی 20 رکعت پر بھاری ہوں گی، اس لیے کوشش کریں کہ لمبی نماز ہو۔ جب اپنی نماز انسان پڑھ رہا ہے انتہائی لمبی ہو اور خشوع خضوع کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، کہ نماز میں انسان اللہ کی طرف متوجہ، اور نماز میں ادھر ادھر کے خیالات کا لانا یا اور بے توجہ سے نماز پڑھنا، اس سے ہماری نمازوں کا جو ثواب ہے یہ کم ہو جائے گا۔ تو تہجد کی نماز کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے بعد دوسرے نوافل ہیں، اشراق کے نفل ہیں، رمضان المبارک میں ذرا مشکل ہوتے ہیں، لیکن اگر اہتمام کرے انسان تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ رمضان میں نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرائض کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نیکی کمانے کا سیزن ہے کہ جس میں ہمارے جو اعمال ہیں ان کا ثواب کئی گنا بڑھا کے دیا جاتا ہے۔ تو اشراق کی نماز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرمایا کرتے تھے، عام حالات میں بھی احادیث میں آتا ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھا کے 4 زانو ہو کے صحابہ کرام کے سامنے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اس میں جب سورج اچھی طرح طلوع ہو جاتا تھا اس کے بعد آپ 4 رکعت کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص فجر کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول ہو اور اس کے بعد 2 رکعت نماز اشراق کی پڑھ لے سورج طلوع ہونے کے بعد، تو اللہ رب العزت اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تامتن تامتن تامتن، پورا ثواب پورا ثواب پورا ثواب۔ اور اگر 4 رکعت انسان پڑھ لے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، تو دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھ لے، میں سارا دن تیرے لیے کافی ہو جاؤں۔ تو اللہ ہمارے سارے کام بنائیں گے اگر ہم دن کے شروع میں اشراق کے 4 رکعت پڑھ لیں۔ تو رمضان میں خاص طور پر نیند آئی ہوتی ہے انسان کو، فجر کے بعد کوشش ہوتی ہے جلدی سو جائے، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اگر اس نے سونا بھی ہے تو اشراق کے بعد سوئے۔ عام حالات کے اندر بھی فجر کے بعد کا جو سونا ہے اس کی چھوڑنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے اوقات کے لیے دعا فرمائی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما۔ تو جو صبح کے اوقات ہیں یہ برکت کا وقت ہے، اس وقت میں انسان کو سونا نہیں چاہیے، اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہیے اور ذکر اذکار تسبیحات تلاوت ان میں گزارنا چاہیے۔ تو اشراق کے 4 رکعت کا اہتمام کریں، اور دن میں جب دھوپ اچھی طرح نکل جائے تو اس میں چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک احادیث میں آتا ہے، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی، 6 بھی، 8 بھی، 12، اور یہ ظہر کا وقت داخل ہونے تک یہ نماز ہوتی۔ احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 12 رکعت صلاۃ الضحیٰ پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک سونے کا محل تعمیر کر۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی رحمتیں اس امت پر برس رہی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اعمال پر اللہ رب العزت کی طرف سے بے بہا انعامات کی بارش ہے۔ تو اس لیے چاشت کی نماز کا بھی خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اور مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نوافل ہیں جن کو اوابین کہا جاتا ہے، تو اس میں مغرب کی 2 سنتیں پڑھ کے 4 رکعت نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر 2 سنتیں پڑھ کے علیحدہ سے 6 رکعت پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر وقت کی گنجائش ہے تو 6 رکعت پڑھ لیں، نہیں تو 2 سنتیں اور 4 اور پڑھ لیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتے ہیں جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھتا ہے۔ تو یہ مختصر سے نوافل ہیں تہجد کے، اشراق کے، جن کا ہمیں عام حالات کے اندر بھی اہتمام کرنا چاہیے، رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے
کہ بندہ جو میرا قرب حاصل کرتا ہے وہ دو چیزوں سے حاصل کرتا ہے۔ سب سے زیادہ قرب فرائض سے حاصل ہوتا ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے وہ نوافل کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بندہ نفل پڑھتا رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ میرے قریب ہو جاتا ہے، اور پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اور پھر اس کا کان بن جاتا ہوں، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ہاتھ اور کان اور اس کی زبان اور اس کا پاؤں وہ سب اللہ کے حکم کے پابند ہو جاتے۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے رمضان المبارک کے اندر جو اعمال کرنے ہیں تو انشاءاللہ مختلف درسوں کے اندر بیان ہوتے رہیں گے۔ آج کے اس درس میں ہم نے دو باتیں بیان کی کہ ایک فرائض کا اہتمام کریں، فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا، اور دوسرا نوافل کا اہتمام کریں۔ باقی جو چیزیں انشاءاللہ کل کے درس میں بیان ہو جائیں گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔